ہم نے ایسے دوست بھی دیکھے ہیں جو کہ کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. خود ہم لوگ جو کہ پروفیشنل ہیں کبھی کبھی ہم کسی پیشنٹ کے ساتھ کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں ہماری کو ڈیپینڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے, تھوڑا سا ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ جی جب ہم ایموشنل ہو کے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ایک ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایموشنل ہونا شامل نہیں ہے. اس سے ہمیں بچاؤ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ہم جذباتی نہ ہو جائیں, کیونکہ جو ہی ہم جذباتی ہوتے ہیں تو ہمارے فیصلے لاجیکل نہیں رہتے, منطقی نہیں رہتے, وہ ہمارے جذبات کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو جذبات سے الگ کرنا ہوتا ہے جب اپنے مریضوں کے علاج کا معاملہ ہو. لیکن کبھی کبھی جب کوئی پیشنٹ ہمارے ساتھ زیادہ قریب آتا ہے یا دوستانہ رنگ میں آگے بڑھتا ہے اور انجانے میں ہم بھی دوستانہ رنگ میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, تو وہ پیشنٹ اور ڈاکٹر ریلیشن شپ سے ہٹ کے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جس میں کو ڈیپینڈنس بھی ایک رنگ ہے. اور پھر ہم اسے پہچان بھی لیتے ہیں, ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. کیونکہ سڈنلی کوئی پروفیشنل جب مجھ سے یا ڈاکٹر اعجاز سے یا آپس میں کوئی بات کرتا ہے اور کسی پیشنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ بات جذبات کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے, تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, یہ ایموشنلی آپ آگے بڑھ رہے اور اس سے آپ کے پیشنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اپنے تجربے سے ہمیں خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہاں کوئی کو ڈیپینڈنس ہے. کو ڈیپینڈنس ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے اور جو کہ بڑی عام ہے. لوگ صرف ایڈکٹس کے ساتھ ہی کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, لوگ اپنے ان بچوں کے ساتھ بھی کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایڈکٹ نہیں ہوتے, لیکن ان کے بیہیویئرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے, جو یونیورسٹی جاتے ہیں لیکن جا کے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, یا جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے, جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو والدین کو اچھے نہیں لگتے. تو بے شمار وجوہات ہوتی ہیں جس سے کہ والدین اور اولاد کے ساتھ کو ڈیپینڈنس کا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ڈیولپ ہوتا ہے. یہ سمپلی بالکل وہی سیم ہوتی ہے, لو ہیٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. یعنی ایک ریلیشن شپ ہے جو پیر والے دن محبت بھرا نظر آتا ہے اور منگل والے دن وہ نفرت بھرا نظر آتا ہے اور بدھ والے دن واپس صحیح نظر آتا ہے. جب آپ کا رشتہ کسی ڈرگ کے ساتھ یا کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ لو ہیٹ ہو جائے تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو الکوہلزم نہیں ہوتا اور وہ الکوہل ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں اور پچھلے کئی سال سے لیتے ہیں, تو ان کا الکوہل کے ساتھ رشتہ ایک لو ہیٹ رشتہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ شام ہو تو وہ تھوڑی سی الکوہل لیں گے, اور وہ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے کم پینا ہے کیونکہ وہ پیتے ہی کم ہے. ان کا لاس آف کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ ان کا میٹابولزم ٹھیک ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کے ساتھ بھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. لوگ جو ہیں کوئی کسی موقع پہ کھانے کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں شادی کے موقع پہ یا دعوت کے موقع پہ ہم کھانا کھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور جب وہ جا کے کھانا کھاتے ہیں تو پھر ان کو اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے, وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہمارے ڈائبیٹکس بھی ایسا بہت کرتے ہیں کہ مٹھائی کھا کے تو اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ سارا جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے یہ ایڈکٹیو ریلیشن شپ ہے, اور کو ڈیپینڈنس بھی ایک ایڈکشن ہے. کو ڈیپینڈنس ایک ایڈکشن ہے, اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے یا ان کی جو ڈرگ ہے, یعنی ان کا جو بیٹا جو ایڈکٹ ہے وہ ان کی ڈرگ ہے, اور اس کے ارد گرد رہنا یا اس کے قریب ترین رہنا یہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم پیرنٹس کی لیونگ کا ارینجمنٹ کریں قریب ترین, کیونکہ یہ ایک بات ہے جو فیملی کافی آسانی سے مان سکتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یہاں داخل ہے اور آپ 100 میٹر کے فاصلے پہ فیملی داخل ہے
داخل نہیں ہے مطلب وہ کہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن لیونگ ان کی وہیں ہے اور وہ کسی اور شہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں، تو ان کی لرننگ بہت زیادہ ہوگی۔ اس دوران ان کی کو ڈپینڈنس پہ ہی کام کیا جا رہا ہوتا ہے اور انہیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے انیبلنگ اور پرووکنگ چھوڑ کے انٹرونشن کرنی ہے۔ انٹرونشن ایک غیر جذباتی کام ہے جو کہ آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں جو میرٹ کے اوپر، وہ ایک جذباتی نہیں، سائنٹیفک کام ہے، ایک اچھا کام ہے